بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی کے سکے بھائی تھے۔ اول تو یہ سارا ہی گھرانہ اور خاندان بلکہ آل اولاد سخاوت، کرم، شجاعت، بہادری میں ممتاز اور جداگانہ حیثیت رکھتے تھے، لیکن حضرت جعفر مسکینوں کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے۔ زیادہ اٹھنا بیٹھنا غریبوں کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ کافروں کی تکلیف سے تنگ ہو کر پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کافروں نے وہاں بھی پیچھا کیا تو نجاشی کے ہاں اپنی صفائی پیش کرنا پڑی، جس کا قصہ اور جگہوں پر اسی کتاب میں گزرا ہے۔ وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی اور غزوہ موتا میں شہید ہوئے، جس کا واقعہ بھی اگلے باب کے ختم ہونے کے وقت آئے گا۔ ان کے انتقال کی خبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تعزیت کے طور پر تشریف لے گئے اور ان کے صاحبزادوں حضرت عبداللہ، عون اور محمد کو بلایا۔ پیغمبر کریم نے حضرت جعفر کے بیٹوں کو بلایا اور وہ سارے چھوٹے تھے۔ ان کے سر پر اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا فرمائی، اور ساری اولاد میں باپ کا رنگ تھا، مگر عبداللہ میں سخاوت کا مضمون بہت زیادہ تھا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب قطب السخا، سخیوں میں ایک رہنما، سخاوت کا قطب تھا۔ 7 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسی عبداللہ نے حضرت جعفر کے بیٹے نے بیعت کی تھی۔ انہی عبداللہ بن جعفر سے کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاں سفارش کرائی۔ ان کی سفارش پر اس کا کام بھی ہو گیا، اور اس نے نذرانے کے طور پر 40,000 درہم بھیجے۔ انہوں نے واپس کر دیے کہ ہم لوگ اپنی نیکی کو بیچتے نہیں ہیں۔ کوئی بڑا کام تھا، مشکل کام تھا، حکومت سے کرانا تھا۔ حکومت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تھی، تو حضرت علی کا بھتیجا عبداللہ، جعفر کا بیٹا، اسی نے سفارش کی۔ حضرت علی نے کام کر دیا، جائز کام تھا، تو اسی نے 40,000 درہم بھیجے، لیکن انہوں نے واپس کر دیا۔ فرمایا کہ میں نیکی کو بیچتا نہیں ہوں، جو میں نے نیکی کی اللہ کے لیے کی، اس کا صلہ مجھے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ایک مرتبہ کہیں سے 2,000 درہم نذرانے میں آئے، اسی مجلس میں تقسیم فرما دیے۔ یہ اور واقعہ ہے، وہ یعنی سفارش والا الگ ہو گیا، پھر کسی نے 2,000 درہم ایسے ہی ہدیے کے طور پر حضرت کو دیے۔ وہاں جتنے بیٹھے تھے کچھ اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، دے کر کے سارا ختم کر دیا۔ ایک واپاری بہت ہی شکر لے کر کے آیا، مگر بازار میں فروخت نہ ہوئی، نہ بکی، اس کو رنج ہوا، تو حضرت عبداللہ نے اپنے کارندوں سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا، ساری شکر اس سے خرید لو اور لوگوں میں مفت میں تقسیم کر دو۔ یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ بہت سارے لوگ کبھی کبھار ایسے کوئی چیزیں بیچنے والے آ جاتے ہیں جو مجبوری کی وجہ سے باہر نکلے ہوتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے آپ کو ضرورت نہ بھی ہو ان سے لے لیا کرو، یہ ان کے ساتھ بڑا احسان ہوگا۔ میں کبھی جب یہاں نورانی کی طرف جاتا تھا پڑھانے کے لیے، ابھی تو جونا جا رہا ہوں کافی سالوں سے، تو راستے میں ایک بوڑھا آدمی ہوتا تھا بیچارہ، سفید پوش، اور بظاہر لگتا تھا کہ یہ کوئی نہ بیچنے والا ہے نہ بھیک مانگنے والا ہے۔ وہ بیچارہ کچھ پین قلم وغیرہ لے کر کے کھڑا ہوتا تھا تاکہ مجھ سے کوئی لے لے، تو پھر کوئی بندہ آتا 10 روپے کا وہ بال پین لے لیتا۔ ایک مرتبہ ایک ساتھی بزرگ میرے ساتھ تھا، اسی نے جیسے اس کے پاس گئے نا تو اس کو بولا پین کتنی ہے؟ بولا 10 روپے کی۔ بولا 5 پین مجھے دے دو۔
اس نے 5 پین نکالی اور بزرگ نے اسی کو 50 روپے اس کو دے دیے، وہ اس کو قیمت مل گئی۔ پھر فرمایا کہ یہ 5 پینیں میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، وہ بھی اسی کو دے دیں۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا بندہ کوئی چیز بیچنے والا ہو جو مجبور ہو، آپ کو اگر اس چیز کی ضرورت نہ بھی ہو لیکن نقصان بھی تو نہیں ہے نا، تو آپ اسے لے لیا کریں، آپ کی طرف سے اس کے ساتھ بڑی مدد ہو جائے گی۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ رات کو قبیلے میں جو مہمان آ جاتا تھا وہ ان کے ہاں سے کھانا پینا ہر قسم کی ضروریات پوری کرتا تھا۔ یہ بھی حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ کی عادت تھی، اگر محلے میں کوئی مہمان آ جاتا اپنی طرف سے گھر سے کھانا بنا کر کے وہاں بھیج دیتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لڑائی میں تھے، ایک دن اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت فرمائی کہ میرا خیال یہ ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا۔ حضرت زبیر نے اپنے بیٹے سے فرمایا اور فرمایا تم میرا قرضہ ادا کر دینا اور فلاں فلاں کام کر دینا۔ یہ وصیتیں کر کے واقعی اسی دن وہ شہید ہو گئے۔ صاحبزادہ نے عبداللہ بن زبیر نے جب قرضے کو جوڑا تو 22 لاکھ درہم تھے، 22 لاکھ درہم، کروڑوں روپے کی ملکیت بنے گی۔ اور یہ قرضہ بھی اس طرح ہوا تھا کہ امانت دار بہت مشہور تھے، لوگ اپنی اپنی امانتیں بہت کثرت سے آ کر کے حضرت کے پاس رکھتے اور یہ فرما دیتے کہ رکھنے کی جگہ تو میرے پاس نہیں ہے، یہ رقم مجھے قرضہ دے دو، جب تمہیں ضرورت ہو تو لے لینا، یہ کہہ کر کے اس کو صدقہ کر دیتے۔ اور یہ بھی وصیت کی کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے کہہ دینا اور وہ ادا کر دیں گے۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں مولا کو سمجھا نہیں کہ مولا کون ہے، میں نے پوچھا کہ آپ کے مولا کون؟ فرمایا اللہ تعالیٰ، اللہ ہمارے مولا ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے پورا قرضہ ادا کر دیا۔ یعنی یہ پھر دوسرے صحابی کا واقعہ بھی اسی واقعے کے ساتھ آ گیا۔ حضرت جعفر کا بیٹا عبداللہ بہت زیادہ سخی تھا، اور پھر دوسرا زبیر کا بیٹا عبداللہ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا آج لگتا ہے میں شہید ہو جاؤں گا، میرا قرضہ ادا کر دینا۔ قرضہ بھی 2-4 ہزار درہم نہیں، 22 لاکھ درہم، کروڑوں روپے کی مالیت۔ اور وہ قرضہ ہوا کیسے تھا؟ اس طرح سے قرضہ ہوا کہ یہ بندہ آیا، یار حالات اچھے نہیں ہیں، میرا یہ چیز اپنے پاس امانت رکھ دیں۔ ابھی امانت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں ہلاک ہو گئی، چوری ہو گئی، ڈاکہ لگ گیا تو وہ ضائع ہو گئی، بس کوئی پھر مانگ نہیں سکتا کہ یہ کہاں گئی۔ تو حضرت اسی پر احسان کرتے، ایک تو چوکیداری کرنا، پھر اس پر احسان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یار امانت کے لیے میرے پاس رکھنے کی گنجائش نہیں، آپ یہی چیز مجھے قرضہ دے دیں، آپ کی طرف سے میرے اوپر قرضہ ہوگا، جب چاہو گے تو مجھے واپس کرنی پڑے گی۔ پھر وہ قرضے کے طور پر لے لیتا، پھر معلوم کرتا کہ کون محلے میں غریب ہے، ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، وہ سارا پیسہ اس کی طرف بھیج دیتا۔ اسی طریقے سے کرتے کرتے یہ اتنا قرضی بن گئے، قرضدار بن گئے۔ اور پھر حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ کا کمال دیکھو، سارا قرضہ ادا کر دیا۔ اور اگر ہمارے اندر یہ صحابہ کی خصلتیں آ جائیں تو آپ خود سوچیں کہ ماحول کتنا پیارا بن جائے گا۔ لیکن آج کل تو تصور ہی نہیں ہے، مہمان کو مصیبت سمجھا جا رہا ہے، اور سخاوت کا نام و نشان نہیں ہے، امانت کے اندر خیانتوں پر خیانت کر رہے ہیں، اور کسی محتاج مجبور کی مدد کرنا، اس کا قرضہ اتارنا، اس کا سوچنے کے لیے بتایا نا، اس کو 10 گالیاں دے دیں گے، کیوں قرضہ لیا تھا، کیا ضرورت تھی۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی دقت پیش آتی، میں کہتا کہ زبیر کے مولا فلاں کام نہیں ہوتا، وہ فوراً ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے اس جملے کی برکت کہ مجھے جب ضرورت ہوتی ہے تو مولا سے مانگتا ہوں، حضرت جعفر کے بیٹے نے پھر یہ نسخہ کر لیا، اپنے لیے وظیفہ کر دیا، جب کوئی چیز مانگنی ہوتی نا
تو یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ، فرماتے زبیر کے مولا۔ مقصد یہ ہے کہ زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے اندر بہت زیادہ یقین کیا تھا، میں بھی اسی یقین کے ساتھ مانگتا ہوں، زبیر کے صدقے مجھے بھی دے دے، پھر اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دیتا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اس عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ میرے والد کے قرضے کی فہرست میں تمہارے ذمہ 10 لاکھ درہم لکھے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب چاہو لے لینا۔ 10 لاکھ درہم، آج 100 روپے اگر کسی کو بولے کہ تیرے ابو کے اوپر میرے ہیں تو 1000 قسمیں لیتا ہے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں دوبارہ گیا، میں نے کہا کہ وہ تو تمہارے ان کے ذمہ ہیں، ابو کے آپ پر نہیں، آپ کے میرے ابو کے اوپر قرضہ ہے اتنا۔ کہنے لگے میں نے معاف کر دیا، سبحان اللہ، کہنے لگے میں نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل قرآن میں سے ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استمع الی آیت من کتاب اللہ کتبت له حسنۃ مضاعفۃ ومن تلاها کانت له نورا یوم القیامہ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک آیت کلام اللہ کی سنے اس کے لیے 2 چند نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو تلاوت کرے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ صرف قرآن پاک سنو تو بھی نیکیاں ہیں، اگر پڑھو تو نور بنے گا۔ اندھیرے میں نور کا ملنا اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو اگر اندھیرا ہو تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ پتہ ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد بجلی آئے گی، بھوک بھی لگی ہوتی ہے لیکن کھانا نہیں کھاتے، روشنی نہیں ہے، مزہ نہیں آئے گا، بجلی آئے گی پھر کھانا کھائیں گے، پنکھا لگے گا پھر کھانا کھائیں گے۔ کیوں؟ روشنی کے اندر مزہ آتا ہے۔ تو یہ دنیا کا اندھیرا تو اتنا بڑا اندھیرا نہیں ہے، لیکن قیامت کا اندھیرا یہ تو بہت خطرناک اندھیرا ہوگا۔ آدمی اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکے گا، آنے جانے کا راستہ کہیں پتہ نہیں لگے گا۔ وہاں اگر روشنی چاہیے تو وہ یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ بھلے 2 صورتیں آتی ہیں، 4 صورتیں آتی ہیں، 5 10 20 جتنی بھی صورتیں آپ کو آتی ہیں، جتنی آیتیں آتی ہیں وہ پڑھتے رہیں، نور بڑھتا جائے گا۔ جیسے دنیا کے اعتبار سے آپ کے کمرے کے اندر 10 بلبوں کی 10 بتیوں کی ضرورت ہے، آپ کے گھر کے اندر آپ کو 1 مہینے میں تنخواہ ملی، پیسہ آیا، 1 بتی لگا دی، چلو ٹھیک ہے یہ کمرہ تو روشن ہو گیا۔ پھر کسی موقع پر پیسہ آیا، پھر دوسرے کمرے کو روشن کیا، پھر تیسری جگہ کو روشن کیا، چوتھی جگہ کو روشن کیا۔ تو قیامت کے دن اگر روشنی اپنے لیے بڑھانا چاہتے ہیں تو آسان طریقہ یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کریں، جو بالکل فری ہے، بالکل مفت ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے، تھوڑی سی دلچسپی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا ادب احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل نماز میں سے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک درخت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ اسی حالت میں صبح فرما دی۔ کئی ساری روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چند آدمیوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو سردی کی رات میں نرم بستر میں پر لحاف میں لپٹا ہو اور خوبصورت دل میں جگہ کرنے والی بیوی پاس لیٹی ہو، اور پھر تہجد کے لیے اٹھے اور نماز میں مشغول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں
اور تعجب فرماتے ہیں، باوجود کہ عالم الغیب کے ہونے فرشتوں سے فخر سے کے طور پر فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس بندے کو کس بات نے مجبور کیا کہ اس طرح کھڑا ہو گیا؟ نیند لگی ہے اس کو چھوڑ دیا، نرم بستر کو چھوڑ دیا، گرم بستر کو چھوڑ کر کے سردی میں آ گیا، خوبصورت حسین دل کو لگنے والی بیوی کو چھوڑ کر کے اور ادھر آ گیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے لطف اور عطایا کی امید نے اور آپ کے عتاب کے خوف نے اس کو کھڑا کر دیا ہے۔ تیری طرف سے جو عطا ملنی ہے رضا اور جنت، اسی لالچ میں، تیری طرف سے جو ناراضگی ہے جہنم اور غصہ، اس سے بچنے کے لیے اس نے بیوی کو بھی چھوڑا، بستر کو بھی چھوڑا اور نیند کو بھی چھوڑا، اس وجہ سے اس نے ایسا کیا۔ تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، اچھا جس چیز کی اس نے مجھ سے امید رکھی وہ میں نے اس کو عطا کر دی، سبحان اللہ، اور جس چیز کا اس کو خوف ہے اس سے میں نے اس کو امن بخشا۔ ابھی ایسے ماحول کے اندر کہ بستر بھی چھوڑا، بیوی کو بھی چھوڑا، گرم بستر کو بھی چھوڑا، نیند کو بھی چھوڑا، ابھی آیا مسجد میں یا گھر میں مصلی بچھایا، نماز پڑھ رہا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ جو مانگ رہا ہے میں نے اس کو دے دیا۔ یار کون سا مشکل ہے؟ یہ موقع تو ہمیں روزانہ ملتا ہے، روزانہ یہ موقع ملتا ہے۔ اگر آدمی تہجد پڑھ کر کے 5 منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، کیا تکلیف ہوگی؟ جب جنت جیسی چیز اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تو دنیا کی ضرورتیں ہماری پوری نہیں ہوں گی؟ تھوڑا سا ہم مانگنے کا اہتمام تو کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی بندے کو کوئی عطا اللہ کی طرف سے اس سے بہتر نہیں دی گئی کہ اس کو 2 رکعت نماز کی توفیق عطا ہو جائے، سبحان اللہ۔ کسی کو لاکھوں کروڑوں کی جائیداد مل جائے، بنگلے مل جائیں، بیوی مل جائے، کاروبار مل جائے، ان کے اندر اتنا فائدہ نہیں جتنا رات کے ٹائم پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت تہجد پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز کے ساتھ محبت اور دلچسپی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عیبوں کو دیکھنے کی، استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کے عیبوں سے اور دوسروں کی تنقید سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔